منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ کور کمانڈر لاہور نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا مستقبل میں میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور۔ اسی حوالے سے ظفر ہاشمی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ہاشمی، اس دورے کا حوال بتائیے گا۔ جی ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاری، تربیت کی معیار اور جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے ایک جامع بریفنگ بھی دی گئی۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک خصوصی فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز کا جائزہ بھی لیا، جس میں جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مشق پاک فوج کے مستقبل کے متحرک جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے علاوہ جدت پسندی کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے جوانوں کے لیے فراہم کی جانے والی سپورٹس اور تفریحی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور جسمانی فٹنس کے حوالے سے مجموعی جو فلاح و بہبود کے لیے ان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اس حوالے سے جو سہولیات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز نے بعد ازاں CMH لاہور میں قائم ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا اور طبی عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو جو ہے وہ سراہا، جن کی بدولت ایک جدید مکمل سہولیات سے آراستہ صحت کی دیکھ بھال کا مرکز جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، جہاں مریضوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات جو ہیں وہ جدید تقاضوں کے مطابق فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا اور درپیش کثیر جہتی چیلنجز سے پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور یکسوئی کے ساتھ نمٹنے کے ان کے غیر متزلزل عزم کا جو ہے وہ اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں اور ادارے میں اعلیٰ معیار نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل جب فیلڈ مارشل لاہور گیریزن پہنچے تو کور کمانڈر لاہور جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ ظفر ہاشمی، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم گورنر شیخ جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم CM ہاؤس میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ ابرار احمد کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی ہاں، بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء جو ہے وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پہ جا کر استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر کوئٹہ میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے اور وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران جو ہے گورنر بلوچستان اور وزیر بلوچستان سے علیحدہ جو ہے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ بلوچستان میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں انہیں بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے دورے کے دوران نون لیگ کا جو ہے وفد، اس سے بھی ملاقات کریں گے اور یہاں پہ جو نون لیگ کی جو قیادت ہے اس سے بھی ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ قبائلی عمائدین ہیں، ان سے بھی وزیر اعظم کی جو ہے وہ ملاقات جو ہے متوقع ہے۔ وزیر اعظم جو ہے اپنے دورے کے دوران بلوچستان میں دانی سکولز کا جو ہے افتتاح کریں گے، جبکہ جو بلوچستان کے کچھ جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کا بھی افتتاح جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کا جو ہے متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں سینئر قیادت کا خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس۔ PTI وفد آج اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا۔ اجلاس میں فیصلہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں 8 فروری احتجاج کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں سینئر قیادت کا خیبر پختونخوا ہاؤس میں اجلاس۔ PTI وفد آج اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا۔ اجلاس میں فیصلہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں 8 فروری احتجاج کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ میں آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے بغیر نیٹو بے بس ہے، چین اور روس صرف ہم سے ڈرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان میں نیٹو ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا
ज्यादातर ममालिक अपनी 2% GDP की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। अमेरिका सबका बोझ उठा रहा था। मैंने कोशिश करके बाज़ ममालिक को 5% तक अदाई करने पर मजबूर किया। नेटो हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, अमेरिका हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेगा। मैंने अकेले 8 जंगें ख़त्म करवाईं और लाखों जानें बचाईं। यही हकीकी कामयाबी है। मैं ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया गया, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेनेजुएला और अमेरिका तजारती पार्टनर्स बन गए हैं। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है कि तवानाई के शोबे में शराकत दारी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया है और कहा है कि मुआहदे से अमरीकी सनत, मुलाजमतें और तवानाई सेक्टर को फ़ायदा होगा। वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हालात मामूल पर आने लगे हैं। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि वेनेजुएला तवानाई शराकत दारी के लिए तैयार है। हमारे पास दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। वेनेजुएला बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तिजारती मुआहदों के जरिए बाइज़्ज़त ताल्लुकात चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला का बिजनेस पार्टनर बनने का फैसला खुशाइंद है। मुआहदे से अमरीकी सनत, मुलाजमतें और तवानाई सेक्टर को फायदा होगा। तेल से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। ज़राई मसनूआत, अद्वियात, तिबी आलात और तवानाई का साजो सामान शामिल होगा। वेनेजुएला के तेल से हासिल होने वाली रकम ग्रिड और तवानाई सेक्टर की बेहतरी पर खर्च होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी सदर ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वेनेजुएला उसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका का मकसद वेनेजुएला को मुस्तहकम करना और मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली के लिए तेजी से इक़दाम किए जाएंगे। इनके मुताबिक तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम वेनेजुएला के अवाम पर खर्च की जाएगी। अमेरिका 30 से 50 मिलियन बैरल तेल खरीदने के मुआहदे पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लिविट ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा, वेनेजुएला के तेल मुआहदे पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और तेल की मार्केटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तेल की फरोख्त से हासिल रकम अमेरिकी अकाउंट्स में जमा होगी, जबकि सदर ट्रंप से तेल कंपनीज के सरबराहान की मुलाकात जुमे को मुतवक्के है। अमेरिका पाबंदियों पर सख्ती से अमल करवाएगा। बहरे ओकियानूस में ऑयल टैंकर्स के हमले को कानूनी कार्रवाई का सामना है। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक तर्जुमान ने कहा, तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं और सिफारतकारी पहला रास्ता है। वेनेजुएला के इंतखाबी टाइम टेबल पर बात करना कबलस वक्त है। कोलंबिया और अमेरिका में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक हो गया है। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो ने बताया कि सदर ट्रंप से 1 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मुलाकात की पेशकश कबूल कर ली है। सदर ट्रंप से साफ तवानाई में ताउन और पुरअमन मुकालमे पर इत्तफाक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुफ्तगू को खुशगवार करार देते हुए कहा कि मुलाकात के इंतजामात वज़राए ख़ारिजा करेंगे। अमरीकी बहरी और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। US यूरोपीय कमांड का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। रूसी तेल बरदार जहाज को अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि अमेरिका कब्जे में लिए गए ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करें। टैंकर पर मौजूद शहरियों के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमेरिका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट न बने। सूरत हाल पर गहरी नज़र है। इंसानी हुकूक की पासदारी का मुतालबा करते